بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، قابل احترام بزرگوں، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا ایک اسلوب ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ قرآن دکھاتا ہے۔ جہاں اللہ نے جنت کے نظارے بیان کیے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے مناظر بھی بیان کیے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اللہ نے ناکام لوگوں کا ذکر بھی کیا۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ سورہ حاقہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی انداز اپنایا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جب نام آئے تو درود پڑھنا دل کھول کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے، جنتیوں کا تذکرہ آتا تو اللہ کے رسول وہاں رک کر دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ اور جب جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہم کو شامل نہ کرنا۔ تو اس لیے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، اور اسی اسلوب کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے اپنے نافرمان لوگوں کا انجام قرآن میں کیا بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ قیامت والے دن اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جو ناکام لوگ ہیں ان کا جب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو سورہ انشقاق کی اگر آیت کو ساتھ ملایا جائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو منظر یوں بنتا ہے کہ پیچھے ہاتھ باندھ کر پھر اللہ ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا۔ جو ناکام لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہتا کاش آج میرا اعمال نامہ مجھ کو دیا ہی نہ جاتا۔ اتنا خوفناک اور ذلت امیز منظر ہوگا کہ وہ خواہش کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، آج مجھے موت آ جاتی، فیصلہ کرنے والی میرے حق میں فیصلہ کر دیتی۔ کیا مطلب ہے کہ آج مجھ کو اس ذلت کا سامنا کرنے سے بہتر تھا موت آ جاتی۔ آج تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ منظر دیکھیں کہ اگر کسی پنچایت میں کسی پریا میں بیٹھ کر ہم کو اگر کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو ہم ساری زندگی ان لوگوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو وہ ذلت ہے جو صرف ذلت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا داخلہ بھی ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا موت آ جائے۔ لیکن موت کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک میدان میں ایک جانور لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، وہ ذبح ہو گیا۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ موت ہے جو مر جائے گی۔
قیامت والے دن موت بھی مر جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جہنمیوں اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ یہاں دنیا میں انسان بدحالی کے دنوں کو اس امید پر گزار لیتا ہے، مفلوق الحالی کے ایام کو اس امید پر بتا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، چلو مر ہی جانا ہے، ایک دن دنیا سے چلے ہی جانا ہے نا۔ کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا، کوئی دب کے مر گیا، کوئی جل کے مر گیا، لیکن جہنم کی آگ، سورہ نساء اللہ تبارک و تعالی 5ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جہنمیوں کی چمڑی جل کر راکھ ہو جائے گی ان کو موت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ ان کی چمڑی کو بدلے گا، نئی چمڑی چڑھائے گا تاکہ ان کو مزید عذاب ہو۔ وہاں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ہے ہی نہیں وہاں۔ دنیا اور آخرت میں بنیادی طور پر یہی تو فرق ہے، یہاں موت ہے وہاں موت نہیں ہے۔ یہاں انسان نے مرنا ہے، وہاں انسان نے جینا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں حال کیا ہے، ہم 70 سال جی لیتے ہیں، 80 سال جی لیں گے، 100 سال جی لیں گے، 200 سال جی لیں گے۔ لو یعمر الف سنہ، قرآن کہتا ہے 1000 برس بھی جی لو تب بھی تم نے مرنا ہے۔ پتہ ہے نا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، کئی 100 سال لوگ زندہ رہے، لیکن اللہ پوچھیں گے قیامت قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کتنے دن دنیا میں رہے ہو؟ یہاں 70 سال، 80 سال، 100 سال، کئی 100 سال، لیکن اللہ کو قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے، یہ دنیا ہے، اور آخرت کیا ہے؟ مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت والے دن پہلے دن کا 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اس لیے یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہنمی اس بات کا ارادہ کریں گے، اس بات کی تمنا کریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ جائے، موت نہیں آئے گی۔ ما اغنا عنی مالیہ، مال بھی کام نہیں آئے گا، مال بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے مال کو کمانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، بڑے بڑے جاہ و جلال والے، جاہ و منصب والے، عہدوں پر بیٹھ کر لوگوں پر ظلم ڈھانے والے، قیامت والے دن یہ جاہ و جلال بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم جمعے کی دوسری رکعت میں ہر جمعے یہ سورت سنتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ قیامت آئے گی اور اس دن بڑے بڑے متکبر لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ جاہ و جلال کوئی کام نہیں آئے گا، عہدہ منصب کوئی کام نہیں آئے گا، دولت سرمایہ پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس دن افسوس کرے گا حلق عنی سلطانیہ، میرا تو عہدہ ہی میرے کام نہیں آیا۔ دنیا میں تو میں بڑی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ رہتا تھا، لوگوں کا جینے کے لیے میں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، لیکن آج اس کو پوچھنے والے کوئی نہیں۔ حلق عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو، اس کی گردن میں توق ڈالو۔ اور جانتے ہیں لینڈ مافیا کروڑوں اربوں روپیہ کما لیتا ہے، پٹواری پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، الا من رحم ربک، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اکثریت کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بالشت، کیوں جی بالشت کسے کہتے ہیں؟ ایک گٹھ، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت والے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ بنا لو، دولت کماؤ، دولت دیکھو قیامت میں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو،
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ آسانی کے لیے ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ 70 گز لمبی زنجیروں میں اس آدمی کو جکڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ ظلم کرتا ہے بندے پر، اللہ بندے پر ظلم کرتا ہے۔ لا یظلمون فتیلا، قیامت والے دن ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کنجوس اس قدر ہے، حقوق العباد کو اس قدر غصب کرنے والا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی کو بھی نہیں کہتا کہ یار اس غریب آدمی کو کھانا کھلا دو، ترغیب بھی نہیں دیتا ہے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اس دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں جگری یار، گرم جوشی کے ساتھ ملنے والا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس دن کو اتھے تم نے اگر میرے دوست سے لڑنا ہے تو میری لاش سے گزر کر جانا پڑے گا۔ ہوتے ہیں نا ایسے بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ ساری دوستی دنیا تک ہے، آخرت میں دوستی وہی کام آئے گی جو دین کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ جو دوست احباب بیٹھے ہیں یہ دین کی بنیاد پر بیٹھے، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ یہ دعا اللہ سے ہمیشہ کیا کریں۔ اس دن فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ ولا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور کھانا پتہ کیا ہوگا؟ کھانا ولا طعام الا من غسلین، جہنمیوں کے خون سے نکلنے والا خون اور پیپ کھانا ہوگا۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، اور مفسرین نے لکھا زانی، شرابی اور والدین کا نافرمان، اس کو جہنم کی وادی غی میں پھینکا جائے گا۔ اور وادی غی کیا ہے کہ جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھی ہوگی۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے دنیا کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس کی حقیقت کو جانو کیا ہے۔ ہم نے دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ناکام لوگ ان کی حالت کیا ہے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو گناہگار لوگ کھائیں گے، گناہگار لوگ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، حوصلہ دینے کے لیے بھی ہیں۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگاروں کی بات آئی ہے، لا یأکلہ الا الخاطئون، کہ وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ وہ کھانا ہوگی ان لوگوں کا جو گنہگار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا ہی گنہگار ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ ہر آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے نافرمانی سرزد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا کوئی گناہ تو نہیں؟ امام کائنات علیہ السلام گناہوں سے پاک۔ اللہ نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی دوسری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرتن۔ لوگو میں اللہ کا پیغمبر تم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہوں، اس بات کی ترغیب دیتا ہوں، اس بات کی تلقین کرتا ہوں اپنے عمل سے، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔
اور ہم نے اپنی زندگی کس راستے پر ڈالی ہے، آئیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا انجام اللہ سورہ حاقہ میں بیان کر رہے ہیں، کہیں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہمارا انجام وہ تو نہیں ہے جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے اس راستے پر چل رہے ہیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور ان مجلسوں کا، ان دروس کا، ان محفلوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، پرکھیں تو صحیح کہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی پر مبنی زندگی تو نہیں گزار رہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔